اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں رمضان المبارک کی رحمت، مغفرت اور نجات کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے نیو آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اس مبارک و مقدس مہینے میں روزہ و عبادت کے ذریعے خدا کو راضی کرنے کی توفیق ہوگی۔ ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب کم از کم 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اس مہینے میں امت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک ہی وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمائی، جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم و خواری کرنے کا ہے۔ ماہ رمضان میں امت و مسلمان کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں مسلمانوں کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں امت کو رحمتوں سے نوازا ہے۔ آپ کو میں پہلے عشرے کی دعا بھی بتا دیتا ہوں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اب میں آتا ہوں ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کی طرف، جو مغفرت کا عشرہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مغفرت کے معنی بخشش یا بخشنے کے ہیں۔ اس کا تعلق گناہوں سے ہے، اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بخش نہیں سکتا۔ ارشاد گرامی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ نظام کے تحت انسان کو نیکیوں کی وجہ سے معاف ہوتے رہتے ہیں، مگر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ سے درگزر کرنے اور معافی کی درخواست کی جاتی ہے۔ ماہ رمضان مغفرت کا وہ عظیم و شان مہینہ ہے کہ جو شخص اس کو پانے کے بعد بھی مغفرت سے محروم رہ گیا وہ انتہائی بد قسمت اور بد نصیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کے افطاری کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی، اور تیسرے مظلوم کی۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے ان پر سے عذاب ختم کر دیا۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا۔ عذاب ان کے قریب آ چکا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی اور ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ہٹا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے چونکہ یہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ توبہ و استغفار اس مہینے کی اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ جس شخص کی توبہ قبول ہو گئی اور رب نے اسے بخش دیا، وہ رمضان کے فضائل و برکات سے محفوظ ہو گیا۔ رسول اللہ ہر لمحہ توبہ و استغفار کرتے تھے۔ حضرت عابدہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ رمضان آیا تو سرور کائنات نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس میں ڈھانپ لیتا ہے، اس میں رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری رغبت کو دیکھتا ہے، سو تم اللہ تعالیٰ کو اس مہینے میں نیک کام کر کے دکھاؤ، کیونکہ وہ شخص بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے اور احتساب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث بخاری ہے، اس ماہ مبارک کی آمد کا یہی وہ مبارک دن تھا جب تقریباً 1500 سال قبل مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی، لوگوں خدا کا مہینہ برکت و رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام، اس کی راتیں بہترین راتیں، اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں۔
تمہاری نیندیں عبادت، اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہیں۔ اپنے پروردگار کے سامنے سچی نیتوں اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ روزہ رکھنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق کی دعا کرنی چاہیے۔ وہ شخص بڑا بدقسمت ہے جو اس عظیم مہینے میں خدا کی ان برکات سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ دار کے لیے شفاعت اور سفارش کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے دین میں بہت سی آسانیاں فرمائی ہیں۔ ایسی ہی ایک نعمت ماہ رمضان کی صورت میں مسلمانوں کو عطا ہوئی، جس میں خالق و کائنات نے واضح کر دیا جو لوگ ماہ رمضان کے روزے احکام و شریعت کے مطابق رکھیں گے اور تمام برائیوں سے بچے رہیں، ان کے واسطے دنیا و آخرت بھلائی اور بڑا اجر ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات انعام و اجر سے نواز دے وہی پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں۔ ماہ رمضان کا تیسرا اور آخری عشرہ۔ تیسرے عشرے کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ اس عشرے میں لیلۃ القدر کی رات بھی موجود ہے۔ لوگ اس عشرے میں خصوصی عبادت سمیت اپنی بخشش کے لیے بھی دعائیں مانگنے میں مصروف ہیں۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ سب سے اہم فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایسی رات پائی جاتی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر کو ایمان و اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ ایسا مہینہ ہے جس کی ابتدا میں رحمت، درمیان میں مغفرت اور آخر میں دوزخ سے نجات ہے، اور جس کسی نے اس مہینہ میں اپنے غلام روزے دار سے کم کام لیا اللہ تعالیٰ اسے بخش کر دوزخ سے نجات دیتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں آپ کو پھر ایک بار تینوں عشرے پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا عشرہ نجات کا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔